بڑے میاں ٹھنڈے ہو گئے، سوچنے لگے یہ ہے وہ جو بدر والا، وہ احد والا یہ آ گیا۔ اب چونکہ بہادر تو تھا، وہ بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا میں نے سنا ہے تو لڑنے سے پہلے سامنے والے کی 3 باتوں کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ کہا کہ ہاں، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلامی جہاد دیکھنا ہو تو علی کا جہاد دیکھو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں فورس نہیں ہے کہ تلوار مار کے مسلمان بناؤ، تلوار دکھا کے مسلمان بناؤ۔ مولا نے پہلی بات یہ کہی، میں تجھ سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں، مسلمان ہو جا، ہم نے تمہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں، ختم۔ اس نے کہا نہیں، مسلمان تو نہیں ہوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر مسلمان ہونا نہیں چاہتا ہے تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے، فورس نہیں ہے کہ مار کے مسلمان بناؤ۔ مسلمان نہیں ہونا چاہتا ہے، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے واپس چلا جا، مجھے تجھے قتل نہیں کرنا ہے، واپس چلا جا۔ اس نے کہا میں اور واپس، میں اور میدان چھوڑ دوں؟ اب بتائیے وہ مسلمان اچھا ہے یا یہ کافر اچھا ہے؟ مسلمان تو کہاں کہاں دور بھاگ گئے اور یہ میدان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا علی مسلمان بھی نہیں ہوں گا اور میں میدان بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو آپ نے ہو جائے پھر 2 ہاتھ، اس میں کیا بات ہے؟ تو اگر مسلمان ہونا نہیں چاہتا ہے اور زندہ بھی رہنا نہیں چاہتا ہے میدان چھوڑ کر، دیکھیں کیا علی کا جہاد ہے۔ دیکھیے جہاں جہاد ہوتا ہے وہاں سر کٹ جاتا ہے لیکن محبت ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس جملے کو سمجھے نہیں؟ جہاں جہاد ہوتا ہے سامنے والے کا سر کٹ جائے لیکن محبت کٹتی نہیں ہے۔ ابھی سناتا ہوں میں، آپ نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو جا، میں بھی زمین پر ہوں، میں گھوڑے پہ بیٹھا نہیں ہوں، تو بھی گھوڑے سے نیچے آ جا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے ایک تلوار چلائی، اپنے گھوڑے کی جتنی ٹانگیں تھی سب کاٹ دی علی کو امپریس کرنے کے لیے۔ لیکن علی کس سے امپریس ہو؟ علی تو صرف یا خدا سے امپریس ہوتے ہیں یا رسول خدا سے امپریس ہوتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ تھا بہت بہادر۔ ایک مرتبہ اس نے جو تلوار چلائی تو مولا نے بچایا ضرور، لیکن مولا کی فور ہیڈ پہ لگی اور خون نکلنے لگا۔ اب وہ جیسے زخمی شیر ہوتا ہے ویسے بھی مولا نے تلوار چلائی زخمی شیر کی طرح سے۔ اب جو تلوار چلائی تو اس کی دونوں ٹانگیں مولا نے کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی۔ اور ایک مرتبہ ڈسٹ اڑنے لگی، سب دیکھ رہے ہیں، وہ جو جانے کے لیے تیار نہیں تھے سب دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح علی کس طرح سے جہاد کر رہے ہیں، علی کس طرح سے جہاد کر رہے ہیں۔ اب جو ڈسٹ ذرا سی صاف ہوئی، کیا دیکھا؟ علی کی تلوار میں خون ٹپک رہا ہے اور ایک ہاتھ میں عمر کا سر ہے۔ جب آپس آ رہے تھے تو عرب کی تاریخ میں یہ ہے کہ جو لڑتا تھا اور اپنے سامنے والے کو جو مار دیتا تھا تو اس کی جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ سب لے لیتا تھا۔ مرنے والے کی تلوار ہے، آرمر ہے، اب یہ تو بہت مشہور تھا، بہت ایکسپینسو سب پہن کے آیا تھا اور وہ بھی علی کے مقابلے میں آیا تھا۔ مولا نے صرف سر کاٹا، مولا نے صرف سر کاٹا، کچھ نہیں لیا، نہ اس کا کپڑا اتارا، نہ اس کا آرمر لیا، نہ اس کی تلوار لی، نہ اس کے ایروز لیے، نہ نیزہ لیا، کچھ نہیں لیا، سر لے کر آ گئے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی بہن آئی میدان میں، جب اس کو پتا چلا میرا بھائی مارا گیا ہے، جب اس کی بہن آئی تو جیسے ہی اس نے لاش دیکھی اپنے بھائی کی، بالکل ایسے تو ایک مرتبہ وہ پورا اشعار ہے، کتابوں کے اندر ہے، اشعار پڑھتی ہے اور کہتی ہے ان کان قاتلہ غیر علی، اے بھائی میں تو آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی تجھ پر روؤں گی، لیکن تیرا قاتل علی ہے اور کتنا اچھا انسان ہے جس نے تیری لاش کی بے ادبی نہیں کی۔
اب میں روؤں گی نہیں. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا, جہاں جہاد ہوتا ہے سامنے والے کا سر کٹ جائے لیکن محبت کٹتی نہیں ہے, وہاں پر پریز ہوتا ہے. اس کا بھائی مارا گیا تھا لیکن اس نے مولا کو کنڈیم نہیں کیا, مولا کی تعریف کی, اور اس کے بعد یہ کہتی ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جب لڑائی ہوتی ہے دو بہادر ہوتے ہیں تو ایک تو مارا ہی جاتا. علی کی تلوار نے جو عمرو کو مارا تو ابو سفیان جو 10,000 کا لشکر لے کر آیا تھا سب بھاگے. کہنے لگے جب اس کو علی نے مار گرایا تو ہم کیا ہیں. سب بھاگے, 10,000 کا لشکر بھاگا. بس آخری بات جلدی جلدی کہنا چاہتا ہوں, بہت سی چیزیں اس کے درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد میں جنگ خیبر ہوئی. جنگ خیبر بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ ابو سفیان نے نہیں کی لیکن انڈائریکٹ ابو سفیان ہی نے کروائی. جنگ خیبر کے بعد میں صلح حدیبیہ ہے. اب اتنا وقت تو نہیں کہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے پڑھوں, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو اس میں پوری تقریر ہونی چاہیے. صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کے بعد میں 8 ہجرہ کے اندر فتح مکہ ہے. ابو سفیان چاہتا تھا اسلام وائپ آؤٹ ہو جائے, رسول کا سر کاٹ لیا جائے, علی کا سر کاٹ لیا جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز کو دبا دیا جائے, صرف بت پرستی ہو, چوری ہو, ظلم ہو, قتل ہو, دوسرے گناہ ہو. لیکن اسلام کی طاقت بڑھتی چلی گئی اور صلح حدیبیہ کے بعد جب فتح مکہ ہوئی ہے تو رسول مکے کی طرف 10,000 کا لشکر لے کر گئے. 10,000 کا لشکر. مکے میں پہنچنے سے پہلے سن سیٹ جو تھا وہ نزدیک تھا. آپ نے فرمایا ہم مکے میں نہیں جائیں گے. بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں, پوری بات نہیں پڑھوں گا میں. ہم مکے میں انٹر نہیں ہوں گے اس لیے کہ رات ہو رہی ہے. ہم مکے کے باہر ہولڈ کریں گے اور صبح ہوتے ہی نماز صبح کے بعد میں ہم مکے میں انٹر ہوں گے. 10,000 کا لشکر, سب نے ٹینٹ ڈالے مکے کے باہر, کھانا بھی پک رہا ہے, لائٹ بھی جل رہی ہے, لائٹ ادھر سے ادھر 10,000 کا لشکر. ادھر مکے کی پہاڑی پر 2 آدمی چڑھے سن سیٹ ہونے سے پہلے, ایک مومن اور ایک کافر. مومن کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب, جناب عباس کے بیٹے رسول کے انکل عباس, اور جو کافر تھا اس کا نام تھا ابو سفیان ابن حرب. جب اس نے دیکھا 10,000 تو جیسے ہی اس نے دیکھا ویسے عباس سے کہتا ہے اے عباس, تمہارے بھتیجے محمد نے بہت بڑی حکومت بنا لی. دیکھیے ابھی آپ سوچ نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیا یہی تو ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلامک ہسٹری کا, جو آج تک اسلام سفر ہو رہا ہے, مسلم امہ سفر ہو رہی ہے. ابو سفیان ابن حرب نے کہا عباس سے اے عباس, تمہارے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. عباس کو غصہ آیا, ایک مرتبہ کا بدبخت. بدبخت کے معنی ہوتے ہیں موسٹ ان لکی. لوگ اردو سمجھتے نہیں, کیا کروں میں. ایک مرتبہ عباس نے کہا ابو سفیان سے, ابو سفیان نے کہا کیا تمہارے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. عباس ابن عبد المطلب نے ایک مرتبہ بدبخت کہا اور اپنا ایلبو جو زور سے ابو سفیان کو مارا, یوں زور سے مارا اس کو, اپنا ایلبو اس کو مارا ابو سفیان کو اور کہا بدبخت, تو جسے حکومت کہہ رہا ہے یہ حکومت نہیں ہے, یہ رسالت و نبوت ہے, یہ حکومت نہیں ہے. یہیں سے کانسیپٹ چینج ہوا. رسول نیکسٹ مارننگ مکے میں گئے. ابو سفیان نے دیکھ لیا تھا, جان بچانے کے لیے ہندا ابو سفیان بڑے بڑے کلپٹ بنی امیہ کے اسلام میں انٹر ہو گئے. مدد کرنے کے لیے نہیں, جان بچانے کے لیے. سمجھ گیا.
اس کی مینٹالٹی کیا تھی؟ اسلام رسالت اور نبوت نہیں ہے، اسلام کیا ہے؟ حکومت ہے. میں نے کل کہا تھا اسلام میں دو طرح کے مسلمان ہو گئے. ایک وہ مسلمان تھے جو اسلام کو رسالت اور نبوت مانتے تھے، یہ نبوت کی اتھارٹی ہے، یہ رسالت کی اتھارٹی ہے. ایک وہ مسلمان تھا جو اسلام کو حکومت مانتا تھا، امپائر مانتا تھا، کنگڈم مانتا تھا. یہ دونوں مل گئے. اب کیسے پتا چلے رسالت اور نبوت والا مسلمان کون ہے اور حکومت والا مسلمان کون ہے؟ بڑا مشکل ہے. دال اور چاول مکس ہو گئے اور ایسے آپ نے مکس کر دیا کہ اس کو بوائل کرنے کے بعد میں گرائنڈ کر دیا آپ نے، تو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ رائس کہاں پر ہے اور دال کہاں پر ہے. کھچڑی بن گئی. یہاں پر اگر مجلس ہو رہی ہے اور جو یہاں کی مینیجنگ کمیٹی ہے اس نے دیکھا کہ محرم میں ذرا سا لوگ کم آ رہے ہیں، تو اس نے ایک اناؤنس کیا کہ بھائی کل سے جو لوگ آئیں گے، صرف 2 دن باقی ہیں ابھی محرم کے، 2 دن باقی ہیں، جو بھی آئے گا اس کو فاتحہ بھی ملے گا، ٹی بھی ملے گی، اور اس کے بعد میں 200 پاؤنڈ کا واؤچر بھی ملے گا کریڈٹ کرنچ میں بھی. مینیجنگ کمیٹی نے یہ اناؤنس کیا کہ مجلس کے بعد میں آپ کو فاتحہ بھی ملے گا، ٹی بھی ملے گی، اور 200 پاؤنڈ کو آپ کو واؤچر بھی ملے گا ہر مجلس کے بعد میں. ظاہر سی بات ہے صرف کھانا ہوتا ہے تو امام بارہ بھر جاتا ہے، تو 200 پاؤنڈ کی بات کیا بات ہے. ہر جگہ سے لوگ آنے لگے، ادھر کوونٹری سے، برمنگھم سے، ملٹن کنگ سے. اب تو حسینی ماسک میں جو ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے. جس کو مجلس پڑھنا وہی بیچارہ انٹر نہیں ہو سکتا ہے، اتنے لوگ بھرے ہوئے ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلایا جائے؟ اگر ہم کسی سے کہیں کہ تم 200 پاؤنڈ کا واؤچر لینے کے لیے آئے ہو، آگے تم جھوٹے ہو، تم بھی تو آئے ہو اسی لیے. اب یہ کیسے پتا چلایا جائے کہ مجلس کے لیے کون آیا ہے اور 200 پاؤنڈ کے واؤچر کے لیے کون آیا ہے؟ ہو گیا کہ نہیں؟ مکس اپ ہو گیا کہ نہیں؟ ایمرج ہو گئے سب. یہ کیسے پتا چلے نبوت اور رسالت والا مسلمان کون ہے اور حکومت والا مسلمان کون ہے؟ مجلس کے لیے کون سنسیئرلی آیا ہے اور کون آیا ہے 200 پاؤنڈ کے واؤچر کے لیے؟ سبھی یہ کہیں گے ہم مجلس کے لیے آئے ہیں. تو مینیجنگ کمیٹی نے مجھ سے کہا مولانا یہ تو بہت بڑا پرابلم ہو گیا، ہم تو چاہتے تھے کہ لوگ زیادہ آئیں، یہ تو اتنے زیادہ آ گئے کہ تو مصیبت ہو گئی. میں نے کہا اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسا کیجئے کہ آپ یہ اناؤنس کیجئے مجلس یہاں پر ہوگی، آپ کو فاتحہ اور چائے یہاں پر دی جائے گی، اور 200 پاؤنڈ کا واؤچر جو ہے وہ وہاں پر پاک ہے. پھر آپ کو پتا چل جائے گا کہ کتنے واؤچر والے ہیں اور کتنے مجلس والے ہیں. جو یہاں سے وہاں بھی جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی انٹینشن صرف واؤچر کی تھی، مجلس کی نہیں تھی. یہ اسلام میں رسالت اور نبوت والے مسلمان کون ہیں اور اسلام میں حکومت والے مسلمان کون ہیں؟ فتح مکہ کے دن سب ایک دوسرے سے مل گئے کھچڑی کی طرح سے. یہ تو حسین ابن علی کا صدقہ ہے، کربلا میں شہادت دے کے ایک لائن کھینچ دی ہے کہ کربلا کرائیٹیریا ہے. اگر تمہیں جاننا ہے کہ حکومت والا مسلمان کون ہے، جو یزید کی طرف ہے وہ حکومت والا ہے، جو حسین کی طرف ہے وہ نبوت والا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہیں یہ تو اوریٹری ہے. نہیں، یہ اوریٹری نہیں ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ فیکٹ ہے.
اچھا بتائیے یزید کے پاس میں کون سی پوزیٹو کوالٹی تھی؟ اور یہ میرا چیلنج ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کر یونانیمسلی جنہوں نے یزید کے بارے میں لکھا ہے، جو اپنے پین کو بنی ہاشم کے خون میں ڈبو کے لکھتے ہیں، ان ہسٹورین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، نہیں، غدار مسلمان کی بات نہیں، وفادار مسلمان نے جو ہسٹری لکھی ہے. تو بتائیے اسلام یزید کے پاس میں کون سی کوالٹی تھی؟ یزید کے پاس میں فیملی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ اس کا دادا کون؟ ابو سفیان. اس کی دادی کون؟ جناب حمزہ کا جگر چبانے والی. اس کا فیملی بیک گراؤنڈ تو تھا ہی نہیں. وہ سب رسول کے دشمن تھے، سب اسلام کے دشمن تھے، اللہ کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے. تو اس کا تو کوئی فیملی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے یزید کا. نماز وہ نہیں پڑھتا تھا، روزہ وہ نہیں رکھتا تھا، مدد وہ نہیں کرتا تھا، لوگوں کو سپورٹ وہ نہیں کرتا تھا، شراب وہ پیتا تھا، زنا وہ کرتا تھا، ساری چیزیں وہ کرتا تھا. تو اس کے پاس میں تو کچھ تھا ہی نہیں. اس کے پاس میں کیریکٹر نہیں تھا، لیکن اس کے پاس میں حکومت تھی. وہ رولر تو تھا، یہ تو کچھ ڈینائی نہیں کر سکتا. اس کے پاس میں حکومت تھی، وہ رولر تھا. یزید کے پاس میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے پاس میں حکومت تھی. اور حسین کے پاس سب کچھ تھا. بیک گراؤنڈ کیسا؟ باپ ہے تو سید الوصیین، نانا ہے تو سید المرسلین، ماں ہے تو سیدۃ نساء العالمین، اور خود ہے تو جوانان جنت کے سردار. ہر طرف سے سرداری ہے. گھر وہ جس میں وحی نازل ہوئی، گھر وہ جس میں قرآن نازل ہوا، ملائکہ کے پروں کی ہوائیں آتی تھیں. حسین کے پاس سب کچھ تھا، حکومت نہیں تھی. دیکھیے یہ کرائیٹیریا ہے. اگر آپ کو جاننا ہے یزید کے پاس کچھ نہیں تھا، حکومت تھی. حسین کے پاس سب کچھ تھا، حکومت نہیں تھی. اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کون سچا ہے، تو جو حسین کی طرف ہے وہ نبوت والا مسلمان ہے، جو یزید کی طرف ہے وہ حکومت والا مسلمان ہے. صاف بات ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ لیکن یہ بنی ہاشم کا صدقہ ہے، یہ بنی ہاشم کا احسان ہے، یہ بنی ہاشم کا کنٹریبیوشن ہے، یہ بنی ہاشم کی قربانی اور سیکریفائس ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کو بھی بچایا، رسول اللہ کو بھی بچایا، قرآن کو بھی بچایا، ایمان کو بھی بچایا، ہیومینٹی کو بھی بچایا. یہ تو ان کا احسان ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، آج 1400 سال کے بعد بھی اگر دنیا کے مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ ایک کنٹری میں، کسی ایک کنٹری میں ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس پروفٹ کی ریئل تصویر ہے، ریئل ایگزامپل دے رہا ہوں میں، صرف ہے نہیں ایسا. اگر سارے مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ اس کے پاس میں پروفٹ کی ریئل پکچر ہے، اصلی تصویر ہے، آپ مجھے بتائیے کیا ہوگا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جتنا کراؤڈ حج میں ہوتا ہے اس سے 10 ٹائم زیادہ اس آدمی کے گھر کے باہر ہوگا. کیوں لگی ہوگی؟ زیارت کرنے کے لیے. رسول کی تصویر اور ہماری نجس آنکھیں. چلو چلو چلو، حج سے 10 ٹائمز مور جو ہے وہ کراؤڈ ہوگا اس کے گھر کے باہر. لوگ مسلمان پیسہ خرچ کرے گا، ٹائم اسپینڈ کرے گا اس تصویر کی زیارت کرنے کے لیے. اور اگر ہم جو وہاں پر پہنچے مسلمان اور کسی نے اگر ڈس ریسپیکٹ کی اس تصویر کی، ہم مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تم نے تصویر رسول کی ڈس ریسپیکٹ کی ہے. علی اکبر
علی اکبر زندہ تصویر، زندہ بولتی تصویر. یہ حسین اسی لیے ہم شبیہ پیغمبر کو لائے تھے کہ دنیا کو بتایا جائے رسول اور نبوت والا اسلام کدھر ہے، حکومت والا اسلام کدھر ہے. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہم شبیہ پیغمبر کہا جاتا ہے. بس آپ رونے کے لیے تیار ہو گئے. میں نے مولا کی زندگی کے سلسلے میں جو پڑھا ہے، میں نے کتابوں میں، اس میں اگر مولا کو کسی کی شہادت نے بہت زیادہ رلایا ہے تو وہ علی اکبر کی شہادت ہے. میں نے یہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. آیت اللہ نائنی رحمت اللہ علیہ، جو آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ کے ٹیچر تھے، جب کربلا معلی جاتے تھے تو فجر کی نماز کے بعد زری کے پاس کھڑے ہوتے تھے. جو مومنین ہوتے تھے 5-10 منٹ کے لیے مصائب بیان کرتے تھے. کچھ دن ان کا قیام تھا کربلا میں. انہوں نے ایک دن جناب علی اکبر کا مصائب بیان کیا اور اس میں آیت اللہ مرحوم نے پڑھا کہ جب علی اکبر کی شہادت ہوئی تو مولا نے جوان کی لاش پر ہاتھ رکھا اور اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرماتے پروردگارا آج حسین قریب ہو گیا. مرحوم فرماتے ہیں مومنین بہت روئے، بہت روئے. خواب میں نے حضرت زہرا کو دیکھا، رو کر فرماتی ہے بی بی نائنی تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے. آیت اللہ گھبرا کر پوچھتے ہیں شہزادی کیا میں نے کوئی غلط روایت پڑھی ہے، کیا میں نے کوئی غلط ورڈ جو ہے وہ یوز کی ہے؟ شہزادی فرماتی ہے نہیں نائنی، جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں ابھی تک حسین رو رہا ہے. میرے حسین کی ہم شبیہ پیغمبر جناب قاسم کو رخصت کیا. مولا نے کسی کے لیے دعا نہیں کی ہے. جناب عباس کو مقتل کی طرف بھیجا، نہر فرات کی طرف بھیجا، مولا نے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا نہیں کی ہے. لیکن جب علی اکبر جانے لگے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم شہد ہؤلاء القوم، اے پروردگار وہ جا رہا ہے جو تیرے نبی کی تصویر ہے. نہیں، صرف مومن نہیں، مظلوم نہیں، اپنے نہیں، پرائے بھی جب علی اکبر کو دیکھتے تھے تو تڑپ جاتے تھے. جب یہ قافلہ لٹا ہوا کوفے میں پہنچا ہے، کوفے میں جب پہنچا ہے اعلان کیا گیا کہ کچھ ایسے خارجی جو مسلمان نہیں ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کی عورتوں کو اسیر کیا گیا ہے اور ان کے کٹے ہوئے سر لائے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب ایسی کوئی نیوز ہوتی ہے عورتیں بہت جلدی جو ہے وہ سننا بھی چاہتی ہیں، دیکھنا بھی چاہتی ہیں. بازار سجایا گیا، عورتیں بالکنیز پر آ کر بیٹھ گئیں. جب عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ایک ایک سر آنے لگا. مولا حسین کا جب سر آیا پیشانی پر سجدے کا نشان، پیشانی سے نور نکل رہا ہے. ایک مرتبہ عورتیں کہتی ہیں ہم سے تو یہ کہا گیا تھا یہ مسلمان ہی نہیں ہے.
اگر یہ مسلمان نہیں تو دنیا میں کوئی مسلمان نہیں. ابھی یہ باتیں کر رہی تھی، اتنے میں علی اکبر کا سر آیا. جیسے ہی علی اکبر کا سر دیکھا، عورتیں اپنی جگہ سے اٹھ گئی، ایک دوسرے سے کہتی ہے بیویوں دعا کرو جب یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ ہو. لیلا کے کانوں میں آواز پہنچی، بیویوں یہ نہ کہو. جزاکم ربکم جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء. ہاں حسین تڑپ گئے جب علی اکبر جا رہے تھے، جاؤ بیٹا جاؤ، لیکن علی اکبر جب تک کہ ہمارا تمہارا سامنا رہے اپنا چہرہ مڑ مڑ کر دکھاتے جانا. ہاں شاید مولا یہ کہہ رہے تھے مجھ سے جتنا ہو سکے نینا کی زیارت کر لوں. لیجیے علی اکبر مقتل میں گئے، حسین کی نظروں سے اوجھل ہوئے. حسین دوڑتے دوڑتے علی اکبر کے کانوں میں آواز آئی، کیا دیکھا؟ باپ آ رہا. گھوڑے سے اترے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا ہے، آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا. ایک مرتبہ مولا فرماتے بیٹا بیٹا تم صاحب اولاد نہیں ہو، ورنہ تمہارے دل میں اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے یہ تمہیں پتا چلتا. مولا نے رخصت کیا، علی اکبر مقتل میں آئے، خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، مقتل کی طرف نظر ہے. لیلا کی نظر مولا کے چہرے پر ہے، چہرہ بدلنے لگا. لیلا قریب آئی، ہاتھ کو ہلایا، اے مولا میرے اکبر کی خیر تو ہے. کہاں لیلا تمہارے بیٹے کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے، جاؤ خیمے میں جاؤ دعا کرو. ہاں لیلا آئی، مصلی بچھایا، بیویوں کو بلایا، بال کھولے، ایک مرتبہ دعا کی، یا رادہ یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. ہم شبیہ پیغمبر خیمے میں واپس آئے. میں نے پڑھا بھی ہے، میں نے سنا بھی ہے، جس میں یہ ہے کہ جناب علی اکبر کی پرورش جناب زینب نے کی، بڑا جناب زینب نے کیا ہے. کبھی بھی مولا حسین کی یہ تمنا ہوتی تھی میرا بیٹا ہے مجھ سے کبھی کچھ مانگے، بابا مجھے یہ چاہیے، بابا مجھے یہ چاہیے، بابا مجھے یہ چاہیے. علی اکبر نے کبھی بھی مولا حسین سے کچھ مانگا نہیں. جب خیمے میں واپس آئے تو ایک مرتبہ فرماتے بابا تھوڑا سا پانی. ہائے حسین کی بے کسی، جوان بیٹا پانی مانگ رہا ہے. حسین نے سر جھکا لیا، بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. اب جو اکبر نے زبان منہ میں رکھی فوراً کھینچ لی. اے بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ سوکھی. جزاکم ربکم. تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں، آپ مصاب ہو گئے، یہ باعث اجر ثواب ہے. رونا، ثانیہ زہرا کو پرسا دینا، جناب زہرا کو پرسا دینا، ام لیلا کو پرسا دینا، مولا حسین کو پرسا دے. لیجیے علی اکبر پھر سے مقتل میں آئے. علی کا خون تھا. جنگ کرتے کرتے ایک نشیب ایک ظالم بیٹھا ہوا تھا جس کا نام سنان تھا، ہاتھ میں برچی کا پھل تھا. ادھر سے علی اکبر تیز آ رہے تھے، ظالم نے ایک مرتبہ سینے کا نشانہ لیا، برچی سینے میں داخل ہوئی، ظالم نے
برچھی کھینچی، برچھی کا پھل سینے میں ٹوٹ گیا. بابا اکبر کا سلام. مولا مقتل کی طرف گئے، گرتے ہوئے جاتے تھے. یا علی، یا علی، اکبر کدھر ہو؟ مجھے دکھائی نہیں دیتا. یا بنی بعدک العفا، اے بیٹا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے. آواز دو، آواز دو. جناب علی اکبر نے بلایا. بس سنیے گا. ایک مرتبہ مولا پہنچے. خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے. جوان بیٹا، خون کا فوارہ. مولا گئے، اکبر کا سر اپنی آغوش میں لیا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹا، اے بیٹا، جب میں خیمے سے نکلا تھا تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، تمہاری پھوپھی تمہارا انتظار. نہیں بیٹا، سکینہ تمہارا انتظار کر، بیویاں تمہارا انتظار کریں. چلو خیمے میں چلو. اے بیٹا میں بہت تھکا ہوا ہوں، میں بہت بوڑھا ہوں، میں تمہیں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ اے اکبر میں تمہیں کھینچ کر لے جاؤں. تم ایسا کرو، اے اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دو، میں تمہیں کھینچتا ہوا خیمے میں لے جاؤں. لیجیے. اکبر نے ایک ہاتھ مولا کی گردن میں ڈالا. آپ فرماتے بیٹا دوسرا ہاتھ بھی. ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا کل